بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 281 سے 286 تک کا ترجمہ ہم لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹا دیے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کمائی اس نے کی ہوگی، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 282، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، جب بھی تم قرض کا کوئی معاملہ کرو ایک وقت معین تک کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ اس کو لکھے کوئی لکھنے والا، تاکہ تمہارے مابین عدل کے ساتھ، اور جو لکھنا جانتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہو، اور وہ اس میں سے کوئی شے کم نہ کر دے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نہ سمجھ یا ضعیف ہو، یا اس کے اندر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ املا کروا سکے، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اس پر گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو۔ پھر اگر 2 مرد دستیاب نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ گواہ تمہارے لیے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں، تاکہ ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا یاد دہانی کروا دے۔ اور نہ انکار کریں گواہ جب ان کو بلایا جائے، اور تساہل مت کرو اس کے لکھنے کے معاملہ میں، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی معین مدت کے لیے۔ یہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور یہ اس کے زیادہ قریب ہے تاکہ تم شبہ میں نہیں پڑو گے۔ الا یہ کہ کوئی تجارتی لین دین ہو تو جو دست بدست کرتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اسے نہ لکھو، اور گواہ بنا لیا کرو جب کوئی مستقل سودا کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو گواہ کو، اور نہ نقصان پہنچائے کوئی لکھنے والا گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے حق میں گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں ہر تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 283، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی شے گروی رکھ لو قبضے میں، پھر اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اعتماد کرے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی امانت واپس کرے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو کوئی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہوگا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 284، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا محاسبہ کرے گا، پھر وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ان کی جناب میں ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی جانب لوٹ جانا ہے۔ آیت نمبر 286 سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اسی جان کے لیے ہے جو کمائی اس نے کی، اور اسی کے اوپر وبال بنے گا جو برائی اس نے کمائی۔ اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ اے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب ہم پر بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرماتا رہے اور ہمیں بخشتا رہے، اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ اللہ حافظ۔